مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، ڈیکوریٹ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس بات کو حضرت علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان نسیم جنت میں یوں نظم کیا ہے، جو جامع صغیر کتاب کتب معتبر کا ہے لب لباب، یہ بیان اس کتاب میں آیا کہ رسول خدا نے فرمایا، یعنی پڑھ کر درود لوگو اپنی تم مجلسوں کو زینت دو، مجھ پہ بھیجو گے جو درود و سلام نور ہو جائے گا بروز قیام، وہ درود و سلام روز نشور پڑھنے والوں کے واسطے ہے نور، سن میری بات کافی ناکام بجناب رسول بھیج سلام، السلام اے خاتم دور رسالت، السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، درود بھی ہوں سلام بھی ہوں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور قرآن کریم میں 7,000 مقامات پر واضح لفظوں میں جن کا ذکر پاک موجود ہے۔ کیسا وہ عاشق رسول نے کہا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، تعریف وچ سارا قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ قرآن کریم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بیان ہے، قرآن کریم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بیان ہے، قرآن کریم میں میرے نبی کے مبارک اعضاء کا بیان ہے، قرآن کریم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے، قرآن کریم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذکر ہے، اور 2-4 مرتبہ نہیں، میلاد مصطفیٰ کا ذکر قرآن کریم میں مور اور لیس 27 مقامات پر آیا، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے سلام رضا جو ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارک پر سلام بھیجا۔ سب سے پہلے آقا کی آج کے پروگرام میں ہم زبان پاک کی تعریف جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی سلام رضا میں، وہ سنتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان تقدیر الہی کی چابی ہے، اس زبان مبارک کی سارے جہان میں بلکہ 2 جہان میں حکومت جاری و ساری ہے، اس زبان پر لاکھوں سلام ہو۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کن کیا ہے؟ ہو جا، کن کی کنجی میرے نبی اپنی زبان پاک سے جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اللہ کی عطا سے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حکم بن ابی العاص اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے، بات کرتے، تو وہ اپنے چہرے کو بگاڑتا تھا، استغفر اللہ، جیسے کوئی نقل اتارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس گھٹیا حرکت کو دیکھا، فرمایا کن کذالک، ایسا ہی ہو جا۔ وہ منہ بگاڑ رہا تھا نا، فرمایا ایسا ہی ہو جا۔ تو مرتے تک اس کا چہرہ بگڑا ہی رہا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں، حکم رحمان تیرا کہا ہو گیا۔ اور سنیے، میرے نبی کی زبان کن کی کنجی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوے میں شامل نہیں ہو سکے۔ جب مقام تبوک پر پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب کے متعلق پوچھا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں آئے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ڈانٹا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی قسم ہم ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے، اور ہمیں بھی یاد رکھے اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس پہنے ہوئے ایک شخص کو دور سے آتا ہوا دیکھا، فرمایا کن ابا خیثمہ، تو ابو خیثمہ ہو جا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ شخص وہ آنے والا قریب آیا تو معلوم ہوا وہ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ صلی علی صلی علی صلی علی، ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ، صلی علی صلی علی صلی علی۔ جو حدیث پاک ہم نے سنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو خیثمہ ہو جا، اس کے تحت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں میرے نزدیک اس مقام پر لفظ کن اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے کو کہا کہ تو ابو خیثمہ ہو جا، تو وہ شخص ابو خیثمہ ہو گیا۔ سنے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، لب زلالے چشمائے کن میں گندے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت زمین و آسمان میں اللہ کی عطا سے جاری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر جگہ،
ہر مخلوق کے حاکم مطلق ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اجسام، ہمارے دل، ہماری ارواح، ہماری اولاد اور ہمارے اموال کے بھی مالک و حاکم ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرحبا عزت و کمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور، سکہ رائج ہے حکم جاری ہے، سکہ رائج ہے حکم جاری ہے، دونوں عالم ہے ملک و مال حضور، دونوں عالم ہے ملک و مال حضور۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں، 2 وزیر زمین والوں میں ہوتے ہیں۔ آسمان والوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، زمین والوں میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ تو زمین پر بھی وزیر ہیں، آسمانوں پر بھی وزیر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت سبحان اللہ کیسی ہے، صاف زبان، تھوڑے الفاظ، بہت ساری باتیں اس میں بیان کر دیتے تھے۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دل کش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں سب سے بڑھ کر فصیح اور جوامع الکلم کا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب آپ بیان کرتے لوگ حیران ہو جاتے۔ آئے ہے میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
ایک بار ایک ڈیلیگیشن ایک قبیلے کا بارگاہ رسالت میں آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام فرما رہے تھے. وہ گفتگو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں آپ عرب کے وفود کے ساتھ انہی کی زبان میں کلام کرتے ہیں اور اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میری تربیت کی. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میرے رب نے میری تربیت کی اور نہایت ہی عمدہ تربیت کی. عرب جو ہیں وہ اپنے علاوہ کو گونگا کہتے تھے. عجمی مینز گونگا، ان کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی. مگر میرے نبی کے سامنے عرب کو بات نہیں کرنی آتی تھی. اللہ 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 اللہ. آپ جیسا فصیح صاف گفتگو، گہری گفتگو، کم الفاظ میں زیادہ معنی والی گفتگو کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. بڑے بڑے دانشور حیران ہو جاتے تھے جب میرے نبی گفتگو فرماتے تھے. آپ کے سامنے ہر بولنے والا وہ بولنے کے لیے آتا، مگر میرے نبی کے سامنے گونگا ہو جاتا. سنیے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم، گفتگو کرنے کا انداز کیسا تھا؟ اللہ 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 اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ سے جو پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں نکلتی ہیں ان کی لذت پر لاکھوں رحمتیں ہوں، اور وہ پرکشش بیان، شان و شوکت والا بیان اور روب و دبدبے والا بیان، اس پر بھی لاکھوں سلام. میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے. بہت مہذب انداز، سنجیدگی، ٹھہر ٹھہر کر کلام، اتنا صاف، اتنا واضح کہ سننے والا سمجھ لے، یاد کر لے. کوئی اہم بات ہوتی میرے نبی 3 مرتبہ فرماتے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی گفتگو فرماتے کہ دلوں میں اتر جاتی. قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے. اے میرے آقا، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے. کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دینے والے، غزوات میں فاتح بننے والے، امیر لشکر، مصلح قوم کی اصلاح کرنے والے، فرما روا، مگر جب خطبہ دیتے اللہ اللہ جوش. اور جوش بیان کیسا تھا کہ مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی. جلال نبوت کے جذبات سے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے صحابہ دھاڑے مار مار کر روتے، اتنا اثر تھا آپ کی زبان میں. ایک مرتبہ آپ نے خطبے کے دوران فرمایا اے لوگو جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم روتے زیادہ. یہ جملہ نکلنا تھا کہ صحابہ نے اپنے منہ کپڑوں سے چھپا لیے اور زارو کتار رونا شروع کر دیا. سبحان اللہ، تعالی اللہ، شوکت تیری نام پاک کی آقا کہ اب تک عرش اعلیٰ کو ہے سکتا تیری ہیبت کا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے جو دعا نکلتی تھی قبول ہو جاتی تھی، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، وہ پر اثر دعا جو رب کی بارگاہ میں خوشبودار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مانند پہنچتی ہے، اس پر لاکھوں سلام ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سردیوں میں فجر کی اذان دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی کو بھی مسجد میں نہ دیکھا، فرمایا بلال لوگ کہاں ہیں؟ عرض کی لوگ سردی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ یہ سننا تھا، میرے نبی نے دعا کی اللہم اذہب عنہم البرد، اے اللہ ان سے سردی دور کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کی دعا کے بعد میں نے دیکھا لوگ صبح کے وقت بھی مسجد میں آنے شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 دینار میرے نبی نے عطا فرمایا، فرمایا قربانی کے بکری خرید لو۔ انہوں نے اسی 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی اور پھر 1 بکری 1 دینار کے بدلے بیچ دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1 بکری اور 1 دینار کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ یہ دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری خرید و فروخت میں برکت دے۔ ان کے حق میں دعا کی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دعائے مصطفیٰ کی برکتیں یہ ظاہر ہوئیں، میں مٹی خریدتا تو اس میں بھی مجھے پروفٹ حاصل ہو جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان رحمت کی شیریں کلامی، اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سلام رضا میں لکھتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پر شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ آقا جو دل لبانے والی گفتگو کرتے ہیں میٹھی میٹھی، اس میٹھی گفتگو پر رحمتیں نازل ہوں، اور خوبصورت جو آپ کے اشارے ہیں ان پر لاکھوں سلام۔ میرے آقا جب خاموش ہوتے تو چہرے سے وقار پیسٹیج نظر آتی، جھلکتا، جب کلام فرماتے اہل مجلس پر چھا جاتے۔ آپ کی گفتگو شہد سے بھی میٹھی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اشارہ فرماتے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، تعجب کا اظہار کرتے ہاتھ مبارک پلٹ دیتے، جب کلام کرتے ہاتھ کو بھی ساتھ حرکت دیتے، کبھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ والے انگوٹھے کی اندرونی جانب مارتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران گفتگو سمجھانے کے لیے اشارے بھی فرماتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، پھر شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے اشارے کی کیا بات ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو کر صدقے گیا جب اشارہ مصطفیٰ کا پا گیا، پاک مرضی سرور کونین کی ڈوبا سورج پھر پلٹ کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عاشق رسول بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب محفلیں منعقد کریں، ان کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان پر درود پاک ہم کثرت سے پڑھیں، ماہ میلاد کی خوشیاں منائیں، اور کاش ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزار یعنی بات مننے والے فرما بردار امتی بن جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔